الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں اور عزیز طلباء، بالخصوص حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام مدرسہ حاضہ، سب سے پہلے تو حافظ محمد حسین اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو میں بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بچے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ موقع تو ختم قرآن کریم کا ہے کہ بچے نے قرآن کریم مکمل کیا، اور ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی محنت بھی اور اس مدرسے کا ایک کردار بھی۔ مختلف موضوعات ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب بنا کر اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمائی اور اس آخری امت کے لیے نازل فرمائی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو صرف کتاب نہیں، کتابیں تو پہلی بھی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے تو زبور نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، اللہ ہی کے نبیوں پر نازل ہوئیں، اللہ ہی نے نازل فرمائیں، وہ حق اور سچ ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا امتیاز یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ پہلی کتابیں اللہ کے احکامات ضرور تھے، اللہ کی تعلیمات ضرور تھیں، لیکن وہ کتابیں اللہ کا کلام نہیں تھیں۔ حکم تو اللہ ہی کا تھا، لیکن کلمات، الفاظ وہ فرشتے کے تھے، وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ قرآن کریم کا یہ اعزاز، امتیاز ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من فیہ۔ قرآن کریم سے برکت حاصل کیا کرو کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ کلام کسی انسان کا ہو، جس کا بھی ہو، کلام اس کا ما فی الضمیر ہوتا ہے، اندر کی چیز ہوتی ہے۔ آپ جو الفاظ بولتے ہیں، آپ کے اپنے اندر کے خیالات، آپ کے اندر کے احساسات، آپ کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں، جس کو آپ الفاظ کی شکل دے کر ظاہر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، وخرج من فیہ، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا۔
کلام کسی کی بھی جس کا کلام ہوتا ہے وہ اس کی صفت کہلاتا ہے، تو قرآن کریم اللہ کی صفت بھی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تحریف نہیں، ایک لفظ تو کیا ایک حرف کی بھی تحریف تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور پھر جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم جب اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے تو یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن کریم صرف دنیا کے لیے نازل نہیں ہوا، دنیا ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم دنیا کے بعد بھی ہوگا۔ قرآن کریم جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ کبھی اس کو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل جنت قرآن سنیں گے، اور کبھی خود اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے۔ یہ جو مجلسیں دنیا میں لگتی ہیں، خاص طور پر جمعے کا دن، جمعے کا اجتماع، اس کو تشبیہ ہے جنت کے اس اجتماع سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 7ویں دن جنت میں اجتماع کریں گے۔ تو بہرحال قرآن کریم اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس امت کو صرف کتاب نہیں دی، بلکہ اللہ نے اس امت کو اپنا کلام عطا فرمایا۔ اگر میں یوں کہوں تو شاید بے جان نہ ہوگا کہ جب مسلمان ذوق شوق محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یوں سمجھیے بطور مثال کے، اگر یوں مثال دی جا سکتی ہے تو یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، شوق اور محبت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے، مسلمان یوں سمجھے کہ گویا اللہ کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب آواز وہ ہے جس آواز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اس آواز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اللہ اس آواز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، روزانہ اپنے لیے مقرر کر لیں کہ میں نے اتنی قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرنی ہے۔ کبھی وہ زمانہ ہوتا تھا جب مسلمان کے گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوتی تھی، صبح پھوٹتے ہی، صبح ہوتے ہی، روشنی ہوتے ہی مسلمان کے گھر سے اگر آواز آتی تھی تو وہ قرآن کی آواز آتی تھی۔ لیکن آج مسلمان کا گھر ہے لیکن قرآن کی بجائے گانے کی آواز آتی، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ قوالی لگا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے قوالیوں سے ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ قوالی میں اگرچہ اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ساز حرام ہے، اور ساز کی دھن میں اللہ اور رسول کا نام لے کر کون سا ثواب کمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز کو منع فرمایا۔ تو مسلمانوں، قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن سے دوستی لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، قرآن میں اپنی کتاب کا تعارف کروایا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اپنے قرآن کا، اپنی کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کی تعلیمات کی سچائی میں، صداقت میں کوئی سچ نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ سچ ہے، حق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا۔
یہ لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، بے شک کتاب ہے، یہ شک و شبہ سے پاک کتاب، ھدی للمتقین، یہ راہ دکھانے والی کتاب ہے، سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، غلط راہوں سے بچانے والی کتاب ہے، انسان کو منزل پر پہنچانے والی کتاب ہے، ھدی للمتقین، جو بھی اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے صحیح رہنما ہے، جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، جو کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو بھلائی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو اعلیٰ اور بہترین بنانا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو قیمتی ترین بنانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنانا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب بنانا چاہتا ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب اس کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اپنے آپ کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں، بہترین بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں، ھدی للمتقین، تو یہ کتاب بہترین رہنما ہے۔ ساری زندگی میں، ساری زندگی میں، زندگی کا کوئی حصہ، کوئی شعبہ، کوئی پہلو ہو، ھدی للمتقین، یہ کتاب رہنما ہے۔ اس کتاب سے رہنمائی لو۔ تو قرآن تو رہنما کتاب ہے، رہنما کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ بغیر رہنمائی کے چھوڑنے ہو نہیں سکتا۔ تو انسان کے لیے بہترین زندگی کا راستہ وہ قرآن دکھاتا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب، ایسی کتاب، ایسی کتاب، ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ میں کتنے مسلمان ہمارے بھائی جو قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے عربی؟ عربی زبان سمجھتے ہیں؟ عربی زبان نہیں سمجھتے، نہیں پتہ، قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور پڑھنے والا شوق سے، محبت سے پڑھے، سمجھ کے بغیر پڑھے، بلا سمجھے پڑھے، تب بھی قرآن پڑھنے میں سرور ہے، قرآن پڑھنے میں تب بھی سرور ہے۔ قاری تلاوت کرتا ہے، قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں سننے والوں کو سرور آ رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی لیکن سرور ہے۔ قرآن کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے، اپنی ایک چاشنی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ چیز نہیں ملے گی، دنیا کے کسی کلام میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے کے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی کتاب دلچسپ بھی ہو، کتنی ہی دلچسپ کتاب کیوں نہ ہو، اگر وہ سمجھ نہیں آ رہی تو پڑھنے والا پڑھتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا پڑھا جائے اس کو۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو بغیر پڑھے سمجھے بھی پڑھی جاتی، بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی، اور جس کا بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فائدہ نہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، نہیں بھائی، بغیر سمجھے بھی پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر رب کی رحمتیں برستی ہیں، رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک حرف پر سمجھ نہیں آ رہی لیکن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں ایک حرف پر، ایک لفظ پر نہیں، ایک حرف پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو الف لام میم جو پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جائیں۔ بغیر سمجھے بھی پڑھا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، نیکیوں کے خزانے انسان مسلمان جمع کرتا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہے، اور وہ کتاب ایسی کتاب، ایسی کتاب پڑھنے والا اگر شوق سے، توجہ سے پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، بور نہیں ہوتا، کبھی بور نہیں ہوتا، اکتاہٹ
نہیں ہوتی۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو بار بار بھی پڑھی جائے اور پھر اکتاہٹ نہ ہو؟ قرآن واحد کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں وہ چاشنی ہے، وہ سرور ہے جو کسی اور کلام میں نہیں۔ ایک بار میں پڑھا تھا قاری عبد الباسط مرحوم رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، کیا قاری گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک واقعہ بیان فرمائے کہ جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے، وہ مجھے اپنے دورے پر ساتھ لے گئے، روس کے دوروں پر۔ ان کے وہاں کوئی 2-4 صدور تھے، وہاں ان سے ملاقات تھی، میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے بعد فارغ ہوئے، انہوں نے جمال عبد الناصر نے دوسرے حضرات کو کہا کہ میرے ساتھ کے قاری صاحب آئے ہیں، آپ تھوڑا سا ان سے کوئی کلام سن لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی خوشی سے فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت کی۔ میں نے تلاوت کی تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو سمجھتے نہیں، جن کی زبان کسی کی رشین زبان، کسی کی چینی زبان، کیا زبان، عربی کوئی قریب سے بھی وہ نہیں گزرے، کبھی سنا نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے جب تلاوت شروع کی، تلاوت کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ جو قرآن یہ کلام ہے جو اثر رکھتا ہے۔ پڑھنے والا اپنے سچے جذبے سے پڑھے تو قرآن تاثیر کے بغیر چھوڑتا نہیں، وہ اثر رکھتا ہے۔ قرآن بغیر سمجھے کہ پڑھا جائے تو اس کا اپنا لطف ہے، اپنا سرور ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ادب یہ بیان فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، خود اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ وہ کتاب ہے کوئی ناپاکی کے، یعنی بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگانا، باوضو ہو کر قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ دوسرا فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو استعاذہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں فرمایا؟ استعاذے کا حکم کیوں ہے؟ شیطان سے پناہ کیوں مانگنی ہے؟ اللہ کی پناہ میں کیوں آنا ہے شیطان سے؟ اس لیے کہ شیطان ایک طاقتور مخلوق ہے، اس کی قوت میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کو ایسی رسائی حاصل ہے، وہ انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے، انسان کے تخیلات دماغ میں گھس جاتا ہے، خیالات بدل دیتا ہے، رگوں میں گھس جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ نے ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، تو اس شیطان کی اس سے پناہ لینی ہے۔ اور کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں۔ شیطان وہ دشمن ہے، وہ دشمن، انہو لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا مسلمانوں یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن اور بڑا خطرناک دشمن، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا بھی ہے، خطرناک بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ انسان اس شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس دشمن کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، اس کے بس کی بات نہیں۔ تو انسان کمزور ہے، تو کمزور کو چاہیے کہ وہ طاقتور کا پناہ لے لے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو قرآن پڑھتے ہوئے شیطان تمہیں وسوسے ڈال دے، تمہارے اندر دل میں کوئی شک و شبہ پیدا کر دے، میرے کلام کے متعلق کوئی شک پیدا کر دے، تم بدراہ ہو جاؤ، بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، شک کرنے لگ جاؤ گے تو پھر ایمان کہاں رہے گا؟ وہ قوت ہے، وہ دشمن قوت ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس دشمن قوت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی پناہ میں آ کر، تم اللہ کی حمایت حاصل کر لو، اللہ کی مدد میں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی مدد حاصل کر لو تاکہ تم اس دشمن کا مقابلہ کر سکو۔ شیطانی قوت ہے، تمہیں رحمان کا سہارا لینا چاہیے۔ ہاں شیطانی قوتیں جال پھیلاتی ہیں، یاد رکھیے
شیاطین صرف جنات کی شکل نہیں ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، بلکہ شیاطین وہ انسانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور انسان بھی شیاطین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ من الجنت والناس، وہ شیاطین جنات میں بھی سے انسانوں میں سے بھی، وہ شیطانی قوتیں انسانوں کو، ان کفار کو وہ اپنی حامی انسانوں کے اندر اپنے حامی بناتے ہیں اور ان کو حق کی قوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی کافر ہیں وہ دین اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ شیطانی قوت کے حمایت یافتہ ہیں اور وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس دین حق کے خلاف شیطانی قوتوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ انہی کافروں کی ڈگر پر چلے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جتنا کافر مسلمان کو نشانہ بنائے، اس کے عقیدے میں، نظریے میں، خیالات میں، اس کے دین میں، اس کے عقائد میں، اس کے اعمال میں، اس کی تہذیب و تمدن میں، اس کی ساری زندگی میں، ذاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں دین کے حوالے سے جب مسلمان کو نشانہ بنائے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اتنا ہی اپنے دین کی طرف آئے، اتنا ہی اپنے اللہ کی طرف آئے، اس لیے کہ ان حملوں سے اگر بچ سکتا ہے تو اللہ کی مدد سے۔ مسلمان کو بچانے والا اور کوئی نہیں، مسلمان کو بچانے والا اور کوئی نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات، صرف ایک اللہ کی ذات۔ یہ مقابلہ تو شروع ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل۔ یہ حق و باطل کی جنگ تو پہلے دن سے، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی وقت سے حق و باطل کی جنگ شروع ہے، قیامت تک لگی رہے گی، قیامت تک لگی رہے گی۔ شیطانی قوتیں تو اسی وقت سے مقابلے پر ہیں۔ جنت سے نکالنے کا ذریعہ کون بنا؟ شیطان بنا۔ جنت سے انسان نکلا ہے تو کس کی وجہ سے، کس کے ذریعے سے؟ شیطان کی۔ تو پھر سمجھ جائیے نا، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان، شیطانی قوتیں، وہی جو شیطنت کے راستے پر چلنے والی ہیں۔ مسلمانوں سمجھیے اس بات کو۔ آج مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اسی راستے پر چلیں جس راستے پر کفار چل رہے ہیں۔ لاکھ چلو، اپنے آپ کو جیسا بنا لو، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ان کو دوست مت رکھو۔ دوست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو واقعی کوئی ان کو دوستیاں لگا رہے ہیں۔ دوست یہی ہے کہ اگر ان کا راستہ اپنائیں، انہی کا طرز زندگی اپنائیں، انہی کا طرز زندگی، انہی کے طریقے اپنائیں، انہی پر چلیں، یہی دوستی ہے۔ مسلمان کا کام ہے اپنے دین پر عمل پیرا ہونا۔ آج حق و باطل کی جنگ وہی چل رہی ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل۔ مسلمان کے لیے صحیح رہنمائی کون دینے والا ہے؟ کتاب اللہ۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم ان کی نقالی میں عزت پائیں گے، غالب آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں تمہارے پیغمبر نے، تمہارے نبی نے فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو عزتیں عطا فرماتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو شان و شوکت سے نوازتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے دوسری قوم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر عزت پانی ہے، دنیا میں شان و شوکت، وقار، سربلندی حاصل کرنی ہے، دنیا میں فتوحات حاصل کرنی ہے، دنیا میں غالب آنا ہے، مسلمان کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف آئے، کتاب اللہ کی طرف، قرآن کی طرف۔ اس لیے قرآن سے دوستی لگاؤ،
قرآن کو پڑھیے، تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھیے، درس قرآن بھی ہوتے ہیں تو درس قرآن میں شریک ہوں، قرآن کو سمجھیں، سنیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ آئے علماء کے قریب، علماء کے قریب تو آتے نہیں، سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار بن جائیں گے، بڑے دیندار بن جائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ قرآن کریم اللہ کیوں فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمائے بار بار سمجھاتے رہو، بار بار نصیحت کرتے ہو، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار یہ محفلیں، یہ مجلس، یہ دین کا تذکرہ، یہ دین کے سلسلے ہوتے رہیں، مسلمانوں ان میں جڑتے رہو، ایمان تازہ ہوگا، دین تازہ ہوگا، اللہ اور رسول کے یاد دل میں بیٹھے گی، دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ اگر ان سے دور ہو جاؤ گے تو اللہ اور رسول سے دور ہو جاؤ گے، پھر شیطان کے حملے تمہارے اوپر ہوں گے اور شیطان تمہیں اچک کر لے جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج ہر ماحول میں ہر طرح سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، عقیدے پر حملہ، اعمال پر حملہ، تہذیب و تمدن پر حملہ۔ مسلمان سمجھتے ہیں میں بڑا محفوظ ہوں، میں بڑا محفوظ ہوں، محفوظ نہیں ہوں، تمہارے نظریات عقیدے بدلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آئے جو نئے نئے فتنے اٹھے ہیں، خدا کی پناہ مسلمانوں آپ کو خبر نہیں، پاکستان کے اندر آپ جس دھرتی پر آباد ہیں اس میں آپ کا ایمان چھیننے کے لیے کس کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ عقیدے پر حملہ الگ، اعمال پر الگ، تہذیب و تمدن پر الگ، سیاسی انداز سے الگ، ہر طرح سے ہر حوالے سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان سب کا مقصد آپ کا ایمان چھیننا ہے، آپ کو اپنے دین سے محروم کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں تو کچھ ہو نہیں، وہ تو ایک سیاست ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں؟ جی کیا مانتے ہیں؟ کون تھے حضرت ابوبکر؟ کون تھے؟ آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ مساجد پر لکھا بھی ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ جی سب نہیں بول رہے، شاید چند ایک مانتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں مانتا۔ حضرت ابوبکر کون؟ ذرا آواز سے سب بولیں، حضرت ابوبکر کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون؟ حضرت عثمان کون؟ حضرت علی المرتضیٰ کون؟ مانتے ہو؟ خلیفہ مانتے ہو؟ واقعی مانتے ہو؟ سچ مانتے ہو؟ خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کیا اس لیے کہا جاتا ہے انہوں نے تسبیح پکڑ لی تھی اور مصلی پر بیٹھ گئے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے؟ کیوں خلیفہ کہا جاتا ہے؟ آپ کیوں خلیفہ مانتے ہیں؟ خلیفہ اس لیے کہا جاتا ہے، وہ خلیفہ تھے اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام خلافت و سیاست دیا تھا، انہوں نے اس نظام خلافت کو قائم کیا تھا۔ وہ نظام خلافت قائم کیا تھا، نظام حکومت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جی حضرت ابوبکر کے خلافت حکومت مانتے ہیں آپ؟ جی مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و حکومت کو مانتے؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و حکومت مانتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و حکومت مانتے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت و حکومت قائم کی، مانتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 یا 30 سال حکومت کی، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی دیکھ لو، انکار نہ کر دینا۔ جی مانتے ہیں؟ تو آج آپ کے امام، آپ کی مسجد کے امام، آپ کے مدرسے کے محتمم، ان کو وزیر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بولو نا، کیوں گونگ ہو گئے؟
بس یہیں تک ماننا تھا؟ مسلمانوں ذرا سمجھو، یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کی سیاست کے ذریعے آپ کا ایمان آپ سے چھینا جا رہا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں. آپ کا دین بدلا جا رہا ہے سیاست کے ذریعے سے، آپ کو پتہ ہی نہیں. بے خبری میں، لا علمی میں آپ اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، دین کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں. اگر میں یہی لفظ پہلے ہی کہہ دیتا سیاست دین ہے کہ نہیں ہے، بتاؤ سیاست کو دین مانتے؟ سیاست کو دین مانتے؟ ارے بھائی، اگر سیاست غلط ہے تو پھر حضرت ابو بکر کو جاؤ روضہ رسول پر جاؤ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. سیاست تو الگ چیز تھی، وہ تو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. سیاست کا حکومت، اقتدار، یہ تو دنیا کی چیز تھی. ابو بکر تم کہاں اقتدار میں چلے گئے تھے؟ جاؤ سب پوچھو سا کے. اگر سیاست و حکومت دین نہیں ہے، جائیے پوچھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ 10 سال اقتدار کے مزے لیتے رہے معاذ اللہ. مسلمان، ارے مسلمان ذرا سوچ. یاد رکھیے، سیاست دین کا ایک تہائی حصہ ہے. جو سیاست کا انکار کرتا ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین کے تیسرے حصے کا انکار کرتا ہے. اور مسلمان سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں. قرآن سمجھتا نہیں، قرآن پڑھتا نہیں. اللہ نے قرآن میں سیاسی انبیاء کا، ان کی سیاست کا ذکر فرمایا ہے. کبھی غور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. کبھی سمجھا بنے قرآن کو؟ ہاں قصور ہمارا بھی ہے، صرف آپ کا قصور نہیں ہے. ہم مولویوں کا قصور بھی ہے کہ ہم نے قرآن آپ کو اس طرح سمجھایا بھی نہیں. ہم نے اس طرح قرآن آپ کو سمجھایا بھی نہیں، ہماری بھی غلطی. لیکن کیا کریں، سیاسی نظام، سیاسی ماحول اس قدر ظالم ہے. آج اگر مسجد کے ممبر و محراب پر بیٹھ کر کوئی عالم دین سیاست کا لفظ بول دے تو مسلمان کھڑا ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی سیاست میں پڑ گئے، آپ کیوں سیاست میں آ گئے؟ تو جائیے روضہ رسول پر پوچھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے 2.5 سال حکومت کی، اقتدار ہاتھ میں لیا، 2.5 سال آپ نے سیاست کی، کیوں کی؟ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، جاؤ حضرت عثمان سے پوچھو، جاؤ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، جاؤ امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھو، جاؤ امیر معاویہ سے پوچھو. پوچھئے جا کر آپ نے اقتدار کیوں ہاتھ میں لیا تھا، سیاست کیوں کی تھی، کیوں حکومت سنبھالی تھی؟ مسلمان تو کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جب تو یہ بولتا ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو کہہ رہا ہوتا ہے حضرت ابو بکر غلط تھے، تو کہہ رہا ہوتا ہے حضرت عمر غلط تھے، تو کہہ رہا ہوتا ہے حضرت عثمان غلط تھے، حضرت علی اور مرتضیٰ غلط تھے، امام حسن غلط تھے، امیر معاویہ غلط تھے. بتاؤ وہ غلط تھے یا تو غلط؟ بتائیے، وہ غلط ہو سکتے؟ بولیے خلفاء راشدین غلط ہو سکتے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت کو اپناؤ، میرے خلفاء کی سنت کو اپناؤ. اس لیے بھائیو، مسلمانوں، سیاست کے ذریعے آپ کا دین چھینا گیا ہے. باتیں یہاں تک ہوئی ہیں، یہاں تک باتیں ہوئی ہیں، چلا مچھا شکل و صورت دین کی نہیں، زندگی شراب و کباب میں، زنا میں گزری ہے. اور یہاں تک کہا گیا اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم مان لیں گے. کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ اور بولو تو صحیح، جو 804 کا قیدی بنا پھرتا ہے، جو 804 کا قیدی ہے، اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور دیکھ لینا اب بھی اس کو جب نکالا جائے گا تو اس کو امام مہدی بنا کر پیش کیا جائے گا. مان لو گے؟ جی
مان لو گے؟ آپ نہیں مانو گے، ماننے والے اور بڑے، گمراہ اور بڑے بہت۔ یہ وہ بازار ہے جہاں ہر چیز بک جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، آپ کے عقیدوں پر حملہ سیاست کے ذریعے، آپ کا ایمان چھینا جا رہا ہے سیاست کے ذریعے، ہر طرح سے تہذیب و تمدن پر کیا حملے نہیں ہوئے؟ کیا یہی مسلمانوں کی تہذیب تھی کہ مسلمان نوجوان لڑکیاں وہ ناچے، برسریام ناچ ہو؟ کیا یہی تہذیب ہے؟ مسلمان کی غیرت کیا یہی رہ گئی؟ اس لیے بھائیو، آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، آؤ علماء سے تعلق جوڑو، آؤ علماء سے تعلق جوڑو۔ خدا کی قسم علماء اپنے ذات کی طرف نہیں بلاتے، وہ اسی قرآن کی طرف بلاتے، آپ کو اسی نظام کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں، آپ کو اسی نظام کی دعوت دیتے ہیں جو خلفائے راشدین لے کر آئے ہیں۔ علماء کا کوئی دعویٰ نہیں، علماء پیش کرتے ہیں تو قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ آؤ اپنے اسلام کی طرف، دین کی طرف آؤ۔ جمعیت علماء اسلام آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جد و جہد کر رہی ہے، باطل قوتوں کو آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ کیوں کھٹکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے۔ آج میدان سیاست سے مولانا فضل الرحمان دستبردار ہو جائیں، صرف ایک مدرسے کی مدرس اور معلم خطیب بن کر رہ جائیں، دنیا ہاتھ پر اٹھائے گی۔ کیوں گالیاں پڑھ رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ باطل سے مقابلے میں، ٹکر میں ہے۔ اس لیے بھائیو، آؤ علماء کی طرف، علماء کا ساتھ دو، علماء کی قوت کو مضبوط بناؤ۔ آپ کے ایمان کا تحفظ ہوگا، آپ کے دین کا تحفظ ہوگا، آپ کے اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ ہوگا، آپ کی چادر چار دیواری کا تحفظ ہوگا، آپ کی مسجد کا تحفظ ہوگا، مدرسے کا تحفظ ہوگا، آپ کی داڑھی پگڑی کا تحفظ ہوگا، آپ کے ایمان کا تحفظ ہوگا۔ آؤ علماء کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ تو بھائیو، قرآن سے دوستی کرو۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، ارادہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پکا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے تو قرآن سے دوستی لگاؤ بھائی۔ نماز با جماعت کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی طرف، دین کی طرف آؤ، علماء سے تعلق جوڑو، علماء سے دور نہ ہو، ورنہ شیطانی حملے آپ کو بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے ایمان کی، دین کی حفاظت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔